اب میرے بھائیوں آگے سے سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دو فرستادے تھے، جو ان کے دو اصحاب تھے بھیجے ہوئے، اور ان کے بعد تیسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دی، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس قوم سے، اپنی امت سے بیان کیجئے ان گاؤں کے رہنے والے لوگوں کی مثال، اذ جاء المرسلون، کے جن کے پاس آئے ہمارے فرستادے رسول۔ یہ رسول ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوں، اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے آگے سے میسنجرز ہوں۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جبکہ ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کو تقویت دی، فکذبوہما فعززنا، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جبکہ ہم نے وہ دو رسول جو بھیجے ان کی طرف، فکذبوہما، تو گاؤں والوں نے ان کو جھٹلایا، فعززنا بثالث، تو پھر ثالث یعنی تیسرے کے ساتھ ہم نے ان کی مدد کی، فقالوا انا الیکم مرسلون، تو وہ کہنے لگے ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تم دیکھنے میں تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ایک وحی کے ساتھ، ایک کتاب کے ساتھ، ڈیفینٹ علم کے ساتھ۔ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، رحمان نے کوئی کتاب نازل نہیں کی ہے، تم تو نہیں بول رہے مگر جھوٹ ہی، نعوذ باللہ۔ یہ سارے پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کو کہا کہ آپ بھی ہماری طرح کے ایک انسان ہے، ظاہر انسان تو ہوتے تھے نا، وہ یعنی مرتبے میں انسانوں کی مانند نہیں ہے، لیکن سپیشیز میں تو انسان ہی تھے سارے پیغمبر، مرتبے میں تو کسی کو ان کی کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، لیکن ایز فار ایز اسپیشیز از کنسرن تو وہ انسان ہی تھے۔ وہ سورہ بنی اسرائیل میں اگر زمین پہ فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بھیجتے، ہم چونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ ماتا ہے اگر ہم ان فرشتوں میں سے پیغمبر بھیجتے تو انہوں نے پھر کہنا تھا کہ یہ ہمارے میں سے کیوں نہیں ہے۔ وہ پنجابی محاورہ نا، آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے، آٹا گوندے وقت تو ہلنا تو پڑے گا۔ سب سے آئیڈیل پوزیشن یہی تھی کہ انبیاء انسانوں میں آتے تاکہ انسانوں کے لیے رول ماڈل بنتے۔ اگر فرشتے ہوتے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی اس کو کیا پتا ہے جب کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے تو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ اب کوئی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ نہیں کہہ سکتا نا، جن کی 2 بیٹیوں کو ایک دن میں طلاق ہوئی، جن کو 3 جوان بیٹیاں فوت ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے دفنانی پڑی، اگر کوئی فرشتہ ہوتا تو اس کی اولاد ہی نہ ہوتی، تو یہ کہتے یار یہ ہمارا آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے، اس کو تو اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑا۔ طائف میں پتھر پڑے، صحیح مسلم میں آتا ہے، پاؤں مبارک جو ہے وہ خون سے بھر گئی، جوتیاں بھی، تو آپ سے وہ تمام چیزوں سے گزارے گئے نا، اسی لیے رول ماڈل ہے نا امت کے لیے۔ تو پیغمبر بشر ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے افضل البشر بنایا اور معراج کروائی۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے، تم نہ بھی مانو کہ ہم بالضرور پیغمبر بنا کے تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، یہ جو ہم بھی ہر لیکچر کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ گھول کے ہم نے نہیں کسی کو داخل کرنا حق اس کی ذہن کے اندر یا دماغ میں، ہمارا کام تو نہیں پہنچا دینا، اب تم قبول کرتے تو ٹھیک، نہیں تو جانا ہے جہنم میں جاؤ، خود جاؤ گے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آیا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے دوستیوں کے بارے میں کہ آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا تو اتنے لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے، آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن سے آپ لوگوں کو تذکیر کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے۔ تو انہوں نے کہا ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو تمہیں اپنے لیے نحوست سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اگر تم اس دعوت و تبلیغ کے کام سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالوا طائرکم معکم، تو ان پیغمبروں نے یا پیغمبروں کے فرستادوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو خود تمہارے ساتھ ہے، تمہاری تو نحوست خود یہ پڑ گئی کہ تم حق سے اناد کر رہے ہو، منوس تو خود ہو چکے ہو، بجائے یہ کہ ہمیں منوس کہہ رہے ہو۔ چور بھی کہے چور چور، اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، کیا تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو تم جو ہے وہ آگے سے دھمکیاں دینے لگتے ہو، تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اسی دوران سلیم الفطرت ایک شخص تھا، حبیب نجار جس کا نام روایتوں میں آتا ہے، وہ دور سے بھاگتا ہوا آیا، اللہ اکبر، اس نے کہا شہر کے باہر سے بھاگتا ہوا آیا، شہر کی طرف پرلے کنارے کی طرف سے، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا میری قوم رسولوں کی بات مان لو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی پیروی کرو
جو تم سے نہ کوئی اجرت طلب کرتے ہیں اور وہ سیدھی راہ کے اوپر ہیں. یعنی یہ کوئی چندہ بک لے کے تو چندہ اکٹھا کرنے نہیں آئے ہیں, یہ تو فری اللہ تعالیٰ کا تعارف تمہیں کرا رہے ہیں. اسی تو ہم چندوں کے خلاف ہیں کہ یہ پیغمبروں کا اور پیغمبروں کے ماننے والوں کا خاصہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی دنیاوی لالچ کے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ حبیب نجار کا واقعہ انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر اس شخص کو پھر ان بستی کے لوگوں نے بجائے اس کی بات قبول کرتے اسے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا, اور اس شہید کرنے کے سبب اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مرتے ہی جنت میں داخل کر دیا گیا. ظاہر ہے عالم برزخ یا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے, اور وہ جنت میں پہنچ کے بھی جو اس نے الفاظ استعمال کیے وہ قرآن نے نقل کیے ہیں, کاش میری قوم جان لیتی. یعنی کوئی میری قوم کو جا کے بتا دے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہیں کہ وہ پیغمبروں کی دعوت قبول کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی سب کچھ ادھر بھی ہونا ہے. روزانہ 1.25 لاکھ کے قریب لوگ 24 گھنٹے میں مرتے ہیں, اس میں سے 40,000 کے قریب مسلمان ہوتے ہیں. تو یہ 40,000 میں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ معافی دے 39,000 سے زیادہ لوگ مر کے بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کاش میرے پچھڑوں کو پتہ چل جائے, اور باقی جو کافر ہیں ان کو تو چھوڑ ہی دیں. بولے اعوذ باللہ تعالی. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ پیغمبروں کی اتباع کرو, ان پیغمبروں کی کہ جو تم سے اس دعوت و تبلیغ کے عوض کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کرتے اور وہ ہدایت پر ہیں. اس آیت مبارکہ جو سورہ یاسین ہے, آیت نمبر 21, اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ سلیم الفطرت لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر زمانے میں ہر قوم میں موجود رہے ہیں. اگرچہ قوموں کی اکثریت وقت کے پیغمبروں کو یا پیغمبروں کے بھیجے ہوئے جو فرستادے ہوتے ہیں ان سے انکار کر دیتی ہے, لیکن ایسے سلیم الفطرت لوگ ہمیشہ موجود رہتے ہیں جو دل سے حق کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں. اور ان کے لیے سب سے زیادہ جو اس میں موٹیویشنل چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, ایک اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں, وہ اس کے عوض آپ سے کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کر رہے. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ترہ امتیاز ہے. سورۃ الاعراف پوری پڑھ کے دیکھ لیں, سورۃ القصص پڑھ کے دیکھ لیں, اس کے علاوہ بھی قرآن حکیم میں جہاں پہ بھی انباء الرسل آئی ہیں تو ہر دفعہ یہ بات ریپیٹیشن کے ساتھ آتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جب کبھی بھی اپنی امتوں کو دعوت دیتے ہیں تو وہ دعوت توحید کے ساتھ دلیل کے طور پر جہاں پر اپنا کریکٹر پیش کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو بھی ڈومیننٹ کرتے ہیں کہ ہم اس دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے, ہمارا معاوضہ ہمارے رب کے حضور پکا ہے, ہم اس سے اس کا اجر لیں گے جو ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. اور اسی حوالے سے جو میرا ایک لیکچر بڑا ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر 51 کے عنوان سے, جس میں میں نے قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پر 11 مقامات سے آیات پیش کی تھیں اور 17 صحیح الاسناد احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پیش کی تھیں کہ دنیا میں جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ وہ دعوت حق کے عوض کسی سے کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کرتے اور ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا اجر ہمارے رب کے حضور پکا ہے. اور اس کے اگینسٹ جو لوگ دین کو بیچتے ہیں, دین سے مال کمانا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی آیات کو بیچ کر, ان کو کنڈیم کیا گیا ہے. اور اس لیکچر مسئلہ 51 کا عنوان یہی تھا, رزق حرام کی مذمت, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج, جس میں نے 17 صحیح الاسناد احادیث اور قرآن حکیم سے 11 مقامات کراس ریفرنس کے طور پر پیش کیے تھے. اور یہ چیز بھی میں نے اس میں کھول کر بیان کی تھی کہ قرآن حکیم میں حرام خوری کے کانٹیکسٹ میں جتنی بھی آیات آئی ہیں یہ سب کی سب آیات جو ہیں پرٹیکولرلی علماء سو کے بارے میں ہیں کہ وہ اللہ کی آیات بیچتے ہیں اور اس کے عوض وہ مال بٹورتے ہیں لوگوں سے, اور یہ ان کا سورس آف انکم اس حوالے سے بن جاتا ہے. اسی طرح کی ڈیٹیلز جو آتی ہیں وہ سورہ ہود میں بھی آتی ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. یعنی قرآن حکیم میں سورۃ الاعراف اور سورہ ہود یہ 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا ہے, اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ 7 انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں بہت تواتر کے ساتھ آیا ہے.
3 جو ہے وہ پری ابراہیمک ہیں اور 3 جو ہے وہ پوسٹ ابراہیمک ہیں. مسئلہ نمبر میرا 114 ریکارڈڈ ہے رسولوں کی دعوت سے ریلیٹڈ. اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ رسول، انبیاء اکرام علیہ السلام، ان میں فرق کیا ہے، ان کی دعوت کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے. وہ جو پری ابراہیمک ہیں وہ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام اور سیدنا صالح علیہ السلام، اور پھر ابراہیم علیہ السلام بیچ میں آگے، اور پھر پوسٹ ابراہیمک میں آپ سیدنا شعیب علیہ السلام آ جاتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے سپورٹیو سیدنا ہارون علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام، جو بھانجے یا بھتیجے بھی تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، ان کا زمانہ پایا. یہ 7 پیغمبر ہیں جن کا سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم میں آیا ہے، اور ان کا ڈیٹیل جو ذکر ایک ایک قوم کی طرف جو یہ مبعوث ہوئے اس کے اگینسٹ پھر انہوں نے کیا دعوت پیش کی، اس کے اینڈ پہ ہر نبی کی ایک جو دعوت کا طرح امتیاز ہے جو ایک جملے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے ہر نبی کے ساتھ الگ الگ. اور یہ آیت بار بار سورہ ہود میں ریپیٹ ہوئی ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہوئی کہ میرا مسئلہ نمبر جو 51 ہے وہ اسی ٹاپک پہ تھا، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 51 بھی یہی ہے. ویسے تو سورہ ہود میں بار بار یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے لیکن 51 پہ بھی آئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں اس دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو نہیں ہے مگر اسی کے حضور پکا، وہی مجھے اجر دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے کہ ایک شخص دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کوئی مال نہیں بٹور رہا، کوئی اس نے چندہ بک نہیں بنا لی ہوئی ہے، وہ لوگوں سے مال بٹور نہیں رہا اس حوالے سے کہ میں تمہیں دعوت و تبلیغ سکھا رہا ہوں. تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ کوئی ایسی دعوت نہیں لانچ کر رہا جس سے وہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا چاہتا ہے یا وہ دنیا میں عیاشی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو یہ آیت بار بار قرآن حکیم میں ریپیٹ ہوئی. خود ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے بڑی ڈائنامک لائف تھی. ایک کامیاب تاجر تھے، مکے کی ایک امیر ترین عورت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا تھا، اور آپ بڑی ایک سمجھ لیں اس زمانے کے اعتبار سے لگژریس لائف گزار رہے تھے. لیکن جیسے ہی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو ظاہر ہے کہ اب یہ کام پیرلل میں تو نہیں چل سکتے تھے، تو آپ نے وہ اپنا تجارت والا معاملہ ختم کر دیا. پھر مرتے دم تک یہی حالت رہی محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2 مہینہ اور بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، صرف 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور ایک پانی. اور وہ بھی نہ سمجھے کہ کوئی منوں کے حساب سے کھجوریں تھی، 2 کھجوریں اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت اور ایک شام کے وقت. ظاہر ہے میٹھا پانی بھی وہاں پہ ریگستان کے علاقے میں ایک ایشو تھا، یعنی سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزاری. پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، اس سے زیادہ رزق نہیں چاہیے. تو سبسسٹنس لیول کے اوپر جو داعین اسلام ہے وہ زندگیاں گزارتے رہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ اسلام کے لیے وقف ہوتے تھے پھر ان کو بیت المال ہی سے اپنی گزر بسر کرنی پڑتی تھی. ہمارے خلفائے راشدین نے بھی بیت المال سے یہ سارے معاملات جو ہے وہ چلائے ہیں. اور میں جو اکثر اس چیز کی مذمت کرتا ہوں کہ رزق حلال سورس آف انکم دین کو نہ بنایا جائے، اس کے ساتھ میں یہ بار بار یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ سبسسٹنس لیول کے اوپر حلال ہے اگر کوئی شخص سورس آف انکم دین کو بنا لے. میرا تو یوٹیوب کے اوپر ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں لوگوں تک وہ کلپ پہنچ چکا ہے مختلف سوشل موڈز کے ذریعے. امام مسجد کی تنخواہ کا مسئلہ، اس میں میں نے بتایا نماز پڑھانے کی وہ تنخواہ نہیں، البتہ قرآن حکیم کی تعلیم کی وہ تنخواہ لے سکتا ہے، قرآن کی ایجوکیشن دینے کی. اسی طریقے سے جو پروفیسرز ہیں کالجز کے اندر، چاہے وہ عربی سکھا رہے ہیں یا قرآن حکیم کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ اس کے عوض معاوضہ لے سکتے ہیں. یہ جائز ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے، جائز ہے. البتہ قرآن حکیم کو لوگوں کی مرضی کے فتووں کے لیے بیچنا، احادیث میں اپنی یعنی اس اعتبار سے اس میں رائے کو داخل کرنا کہ لوگوں سے مال بٹورا جائے لوگوں کی مرضی کے فتوے، اسی کو قرآن حکیم میں کنڈیم کیا گیا. حبیب نجار رحمہ اللہ تعالی جو تھے
وہ نیک شخص جس نے کہا کہ میری قوم اسلام قبول کرو، دعوت و تبلیغ قبول کرو ان پیغمبروں کے فرستادوں کی، انہوں نے آگے جو گفتگو کی ہے وہ زبردست گفتگو ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور ہم سب نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا میں اسی کی عبادت نہ کروں، جبکہ مجھے یہ یقین بھی ہے کہ مرنے کے بعد میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ موت ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے. موت اگر نہ ہونا تو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اکاؤنٹیبل ہی نہیں رہے گا، کیونکہ پھر تو اس کو خطرہ ہی نہیں ہے. یہ جو تلوار ہے نا، ایک میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی ہے، خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہر شخص کو پتا ہے مرنا ہے، مرنے کے بعد پیشی ہو جانی ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اس کے سوا اور ہستیوں کو الہ ٹھہرا لوں؟ ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون، کہ اگر رحمان ہی میرے لیے کوئی ارادہ کر لے کہ مجھے تکلیف پہنچائے تو وہ ہستیاں نہ تو مجھ سے وہ تکلیف جو ہے وہ دور کر سکتی ہیں، نہ رحمان کے حضور کوئی میرے لیے سفارش کر سکتی ہیں. میں اسی رحمان کی پناہ کیوں نہ حاصل کروں؟ انی ذی لفی ضلال مبین، اور اگر بالفرض میں یہ کام کر لوں تو میں تو کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا کہ میں رحمان کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو اپنا پشت پناہ اور سفارشی سمجھ لوں. انی آمنت بربکم فاسمعون، دیکھو میں تو بے شک ایمان لے آیا ہوں، یہ کان کھول کر سن لو، میں تو وقت کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبیک کہتا ہوں. یہ اس طرح کے اہل حق لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، چاہے ان کو بعد میں پھر مارے کھانی پڑے. قیل ادخل الجنہ، بس اب وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سٹوری حذف کر دی ہے کہ جب اس نے کہا نا کہ لو میں تو ایمان لے آیا ہوں، تو پھر جنت میں پہنچا دیا گیا اسے. کیا مطلب؟ شہید کر دیا گیا. جو اہل حق ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. پھر جب حق کی آواز بلند ہوتی ہے پھر حسین بننا تو آسان نہیں ہے نا میرے بھائیوں. حسین بننے کے لیے پھر جان بھی تو دینی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ، قیل ادخل الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں. اب وہ شخص مرتے ہی جنت میں داخل ہو گیا. اس جنت سے مراد عالم برزخ ہے، مرنے کے بعد جو قبر کی زندگی ہے. وہ اگر آپ کھولیں گے بھی ہم اس کو فزیکلی وہ لاش تو نظر آئے گی، لیکن وہ جس کیفیت سے گزر رہا ہے وہ موڈ ہم یعنی اس موڈ کو فیل نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے. وہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک پردہ رکھا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورۃ المومنون آیت نمبر 100. ان کے مرنے سے لے کر ان کے قیامت تک اٹھائے جانے تک ایک برزخ ہے، ایک ان سین بیریئر ہے. بہرحال اس حوالے سے میں نے مسئلہ نمبر 117A اور 117B ریکارڈ کروایا، وہ ضرور دیکھیں کیونکہ قرآن پاک میں یہ ٹاپک بار بار آتا ہے، لوگ سوال پوچھتے ہیں عذاب برزخ کے حوالے سے، عذاب قبر کے حوالے سے. 117A میں نے عذاب قبر کے دلائل میں 10 قرآن پاک کی آیات پیش کی تھی، اور 117B میں نے 17 صحیح الاسناد احادیث بخاری اور مسلم سے پیش کی تھی عذاب قبر کے حوالے سے. بعض اس کے منکرین بھی ہیں، اور اسی میں نے بتایا جب نیک آدمی مرتا ہے اس کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، برے آدمی کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ قیامت تک کیا معاملات چلیں گے. وہ روحیں جب جنت میں پہنچتی ہیں، علیین میں، سجین میں، اور ان کا کیا تعلق دنیا کے اعتبار سے قبر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز. بہرحال دیکھیں کہ وہ شخص یعنی نیک آدمی کی نشانی یہ نہیں ہوتی کہ وہ خود جنت میں جانے کے لیے حریص ہوتا ہے. بھئی 4 شرطیں ہیں، صرف ایمان لانے اور نیک عمل کرنے سے اگر معاملہ چل جاتا نا تو میرے بھائی میں اپنی لائف سٹیک پہ رکھ کے یہاں نہ بیٹھا ہوا ہوتا. میں اپنی آخرت کی فکر کے لیے بیٹھا ہوں، انسانیت کے لیے نہیں بیٹھا، وہ تو سیکنڈری ہے. کیونکہ مجھے کامیابی کے لیے 4 شرطیں چاہیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو بڑا آسان ہے. ایئر کنڈیشن کمروں میں نماز پڑھنا، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے ڈرائیور کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے اور جا کے جناب ایک ایئر کنڈیشن مسجد میں نماز پڑھ کے تو واپس آ جانا، یہ تو بھائی بڑا سوکھا اسلام ہے. اصل اوکھا اسلام حسین بننا ہے. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی تلقین کرنا اور پھر اس میں جو مصائب آئیں گے اس کے اوپر صبر کرنا. یہ الٹیمیٹ نتیجہ ہے. جب آپ لوگوں کو برائی سے روکیں گے اور نیکی کی دعوت دیں گے تو اس کے اگینسٹ آپ کو تکلیفات کا سامنا اپنے گھر والوں سے، اس معاشرے سے کرنا پڑے گا. بھائی نبیوں کو کرنا پڑا ہے جن سے بہتر کسی کا انداز نہیں تھا، گفتگو کا سٹائل نہیں تھا، الفاظ کا چناؤ نہیں تھا، ان کو اس تکلیف سے گزرنا پڑا ہے. ہم تو کس کھیت کی مولی ہیں.
لیکن اس نیک بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جنت میں پہنچ کے اسے اپنی قوم کا خیال آیا ہے، یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، تو اللہ فرماتا ہے جب ہم نے اس کو جنت میں داخل کیا، شہادت کے فوراً بعد وہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں جاتے ہی اس نے کیا بات کی؟ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا۔ ایک جملے کے عوض آپ دیکھیں کس طرح اس نے جنت کمائی ہے، کوئی اسے 100 سال کی نمازیں نہیں پڑھنے پڑی ہیں، ایمان قبول کیا ہے، قوم میں اعلان کیا ہے، اسی وقت قتل کر دیا گیا، موجیں لگ گئی ہیں، ہمیشہ کی موجیں۔ تو اس نے کہا کاش میری قوم تک یہ میری کو بات پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا رحم فرمایا ہے کہ وہ ہم تک یہ بات پہنچا دی ہے۔ دیکھ لینا، جو کچھ ہونا تھا ہمیں دنیا میں ہی بتا دیا ہے، پیپر آؤٹ کر دیا کہ بھئی تیاری کر لو۔ یقین کریں جس شخص نے دنیا اللہ کے لیے گزاری ہے نا، وہ تو اپنی موت کا ہر وقت منتظر رہتا ہے، اس کے لیے موت لائبلٹی نہیں، ایسڈ بن کے آتی ہے، کیونکہ وہ تو مرتا ہی وہ تو کہتا ہے میرے لیے تو یار ہمیشہ کی کامیابیاں شروع ہیں اور دنیا کے جھنجٹوں سے نجات، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی پریشانی، پھر ہمیشہ کی۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ 1 ارب اور 1 روپیہ اور 1 ارب میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی کے پاس 1 ارب 1 روپیہ ہو، دوسرے کے پاس 1 ارب ہو، کوئی فرق نہیں ہے، وہ 1 روپیہ ہی ڈیسائسو ہے۔ اگر کسی نے وہ 1 روپیہ یعنی وہ دنیا کی زندگی اللہ کے لیے گزار کے ارب سال کی زندگی کما لی تو وہ تو ہو گیا کامیاب، اور کسی نے اگر 1 روپیہ یعنی وہ 1 دن کی عیاشی کر کے 1 ارب سال کی بلکہ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئرز کی عیاشی ختم نہیں کی بلکہ عذاب میں اپنے آپ کو ڈال دیے، خالی عیاشی ختم ہونا ہوتا تو وہ بھی چلو کوئی قابل برداشت تھا، الٹا عذاب کما لیا تو وہ اس نے کیا کمایا؟ کامیاب تو وہ رہا، 1 ارب کا مالک تو وہ ہوا اگر اس نے روپیہ ضائع بھی کر دیا، جس نے روپے کے پیچھے ارب اور خربوں خرب ضائع کر دیا اور اب اس کی کوئی نجات بھی نہیں کہ دنیا میں آ کے دوبارہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے، تو ناکام تو وہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو کاش میری قوم جان لیتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، ہم نے اس کی شہادت کے بعد اس کی قوم کے اوپر کوئی لشکر آسمان سے نہیں اتارا، اور نہ ہمارا کوئی ارادہ تھا کہ ہم کوئی فرشتوں کا لشکر نازل کرتے کہ ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ اللہ ہمارا یہ کام ہم نے کیا، ہم نے تو ایک چھوٹے سے کام سے ہی سب کو برباد کر دیا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو ایک گرج تھی، چیخ دار آواز تھی، فاذا هم خامدون، پوری کی پوری قوم کو ہم نے بھجے ہوئے کوئلوں کی مانند کر دیا، جیسے کوئلے سلگ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک دم پانی ڈالے چھس ختم، اس طرح ہم نے قوم کو برباد کر دیا ایک چیخ کی آواز سے۔ کوئی لشکر نہیں ان کے اوپر کہ فرشتے آئے وہ عذاب لے کے آئے، ایک چیخ تھی جس نے پوری قوم کو برباد کر دیا۔ یا حسرتن علی العباد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صد افسوس ہے ایسے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو وہ اس کی ٹھٹھا ہی اڑایا کرتے تھے۔ اس میں نبی علیہ السلام کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جو کچھ کفار مکہ کر رہے ہیں یہ کوئی یونیک کیس نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی امتوں کے پیغمبروں کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا ان کفار مکہ نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قومیں برباد کر دی گئی ہیں جنہوں نے اپنے وقت کی پیغمبروں کی آواز پہ لبیک نہیں کہا تھا، اور وہ اب دنیا میں دوبارہ لوٹ کر بھی نہیں آئیں گے، کبھی لوٹ کر بھی نہیں آئیں گے، جو مر گیا تو کام ختم ہو گیا اس کا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کے سب لوگوں کو ہمارے حضور حاضر کر لیا جائے گا قیامت والے دن۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کافروں کے لیے جو خدا کے منکرین ہیں ان کے لیے ایک نشانی ہے ایک مردہ زمین کی، احییناها، کہ ہم نے اسے زندہ کر دیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے ایسا زندہ کیا کہ اس میں سے غلہ اگایا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اس میں سے ہی کھاتے بھی ہیں۔ یعنی اگر کسی کو یہ شک ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ملے گی تو وہ دیکھے کہ بارش کے بعد بھی تو ایک مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اس میں سے غلہ نکلتا ہے، ایک بے قدر بیج بویا جاتا ہے 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، اور ایک دانے کے ساتھ 700-800 دانوں والی بالیاں لگ جاتی ہیں۔ تو جو اللہ اس کے اوپر قادر ہے وہ یہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ انسان جب گل سڑ کے مٹی ہو جاتا ہے نا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو مٹی کے اندر سنبھال کے رکھتا ہے، اسی میں سے دوبارہ انسان کو پیدا کر لے گا، جیسا کہ بیج میں سے اتنا بڑا درخت نکال لیتا ہے۔